أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا ہے. خرابی ہے، ہلاکت ہے ہر اس شخص پر جو تانا دینے والا ہے اور عیب لگانے والا ہے. وہ شخص جس نے مال کو جمع کر رکھا ہے اور گنتا ہے اس کو، یا گن کر رکھتا ہے اس کو. وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال جو ہے اس کو ہمیشہ باقی رکھے گا. کلا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا. وہ ضرور ڈال دیا جائے گا، پھینکا جائے گا حطمہ میں. اور یہ مخاطب تجھے معلوم ہے حطمہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی روشن کی ہوئی اور جلائی ہوئی آگ ہے. وہ ایسی آگ ہے جو دلوں کو جھانکتی ہے. بے شک وہ ان کے اوپر جو ہے بند کی ہوئی ہے اور لمبے لمبے ستونوں کے اندر ہے. یہ ان آیات کا ترجمہ ہے. یہ سورہ ہمزہ ہے. یہ بالاتفاق مکی صورت ہے اور اس میں 9 آیتیں ہیں اور 30 کلمات ہیں اور 130 اس کے اندر حروف ہیں. اس صورت کا ایک شان نزول بھی ہے. وہ یہ کہ کچھ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر کفار قریش کے اندر ایسے تھے کہ جن کے پاس مال و دولت تھا. یہ مال و دولت کا نشہ ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے آدمی نہ کرنے کے کام بھی کرنے لگتا ہے. اور اس سے اوپر کی جو صورت تھی سورہ عصر، اس میں تھا ان الانسان لفی خسر، کہ سارے انسان خسارے کے اندر ہے. تو اس صورت کے اندر خسارے کے اسباب کو بیان کیا جاتا ہے کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان خسارے کے اندر، نقصان کے اندر رہ جاتا ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی آخرت کے اعتبار سے بھی. اس صورت کو پہلی صورت سے یہ مناسبت یہ بہت صاف ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کو مال کی وجہ سے جو ہے گویا فرصت تھی اور وہ جو ہے لوگوں کے اوپر تانا دیا کرتے تھے اور جو ہے لوگوں کے اندر عیب لگایا کرتے تھے. خاص طور سے جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہاں تو پہلے جو ہے بڑی عزت کرتے تھے، لیکن جب سے ان کو شرک سے اور کفر سے باز آنے کی دعوت دی تو اب جو ہے وہ ایسے مخالف ہو گئے. اس مخالفت کی وجہ سے جو ہے پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ جو ابتدائی اسلام میں داخل ہوئے تھے، جو بظاہر جو ہے بہت ہی کمزور تھے، ان کے پاس مال و دولت بھی نہیں تھا، شان و شوکت بھی نہیں تھی، ان کو خوب ستاتے بھی تھے اور ستانے کے ساتھ جو ہے پھر جو ہے ان کے اندر عیب لگاتے تھے اور ان کو تانا دیا کرتے تھے. تو ایک تو وہ تھے، چنانچہ ان کے اندر جو ہے ایک جو ہے اخنس ابن شریک بھی تھا، ولید ابن مغیرہ بھی تھا، امیہ ابن خلف بھی تھا. یہ خاص طور سے یہ لوگ تھے. لیکن ایک بات یاد رہے، یہ بری عادتیں اور بری خصلتیں جو ہیں یہ کفار اور مشرکین کے اندر ہو تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. لیکن ابھی اس وقت جو ہے جو لوگ بھی سن رہے ہیں، گھر پر سنتے ہیں وہ بھی اور اس مجلس کے اندر ہیں وہ بھی، اس میں سے ظاہر بات ہے کہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں الحمدللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھامے ہوئے ہیں اور ہم سب موحد اور ایک اللہ کو ماننے والے ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ اگر یہی بری خصلتیں ہمارے اندر بھی ہو تو یہ کتنی بری بات ہے، ظاہر بات ہے. تو اس لیے جو ہے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر بھی یہ عیب اور یہ بری باتیں ہیں کہ نہیں، اور اگر ہیں تو اس کو دور کرنے کی آدمی فکر کرے. کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر آدمی اپنے گریبان کے اندر جو ہے جھانکے اور اپنے متعلق سوچے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہلاکت ہے. یہاں کلام پاک کے اندر جو ویلن ہے، جو حضرات عربی جانتے ہیں ان کو معلوم ہے یہ نکرہ ہے،
اور ایک بات اور بھی جو عربی جانتے ہیں ان کو، نکرہ کبھی مبتدا نہیں بنا کرتا، مبتدا کے لیے معرفہ ہونا چاہیے، نکرہ مخصوصہ ہونا چاہیے، لیکن یہاں جو ہے علماء نے جو ہے ترکیب کے اندر بتایا ہے کہ ویل مبتدا ہے، لکل ہمزۃ لمزہ جو ہے یہ اس کی خبر ہے۔ ایسا کیوں؟ اس کی وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ یہ ویل جو ہے یہ خبر کے معنی بھی نہیں ہے، بلکہ یہ اصل میں بد دعا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے ذریعے یہ بد دعا دی جاتی ہے، ہلاکت ہو اس شخص کے لیے جو ایسا ہے، جو طعنہ دینے والا ہے اور عیب لگانے والا ہے۔ دیکھیے تو ظاہر بات ہے کتنی بری بات ہے۔ اور پھر اس کے اندر تنوین جو ہے وہ تنوین تعظیم کی ہے، بڑی ہلاکت ہو، تو ایک بات تو یہ۔ دوسری بات کفار کے متعلق جو ہے وہ، اور ویسے نکرہ ہونے کے اعتبار سے، اس اعتبار سے وہ کیا ہلاکت ہوگی، بہت بڑی ہلاکت تو ہے، لیکن نکرہ بھی تو ہے، بد دعا بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ تو نکارت معنی کے اعتبار سے تو ہے ہی۔ تو یاد رہے یہ عام کفار کے لیے نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ عام کفار کے لیے جو ہے کلام پاک میں خود ان کے مقولے کو اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا ہے، قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، قیامت کے دن کہیں گے وہ اے کاش کہ ہم خود ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ تو وہاں ویلنا جو ہے وہ اضافت کی وجہ سے معرفہ ہو گیا تھا، تو وہ ویل جو ان کے لیے ہے وہ تو گویا معرفہ ہے، اور یہاں ویل کا لفظ جو لایا گیا ہے وہ نکرہ لایا گیا ہے، وہ اس لیے کہ وہ بڑی ہلاکت کیا ہے۔ ترمذی شریف کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ویل کی تفسیر کے اندر بتایا ہے، جہنم کے اندر ایک کنواں ہے، وہ کنواں اتنا گہرا ہے، اتنا گہرا ہے کہ اس کے اندر جہنمی کو ڈالا جائے گا، سال ہا سال تک اندر پہنچتے پہنچتے اس کو گزر جائیں گے، کیسا گزرے گا۔ اور بعض مفسرین نے بتایا ہے ویل کہتے ہیں آگ کا ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے اوپر کفاروں کو چڑھایا جائے گا۔ بہرحال یہاں ویلن کی معنی بڑی ہلاکت ہے۔ وہ بڑی ہلاکت کیا ہے؟ وہی جو آگے کلام پاک میں ہے کہ فی الحطمہ، اور حطمہ کی تفسیر اللہ تعالیٰ خود آگے بیان کرتے ہیں، حطمہ کیا ہے۔ تو یہاں ویلن ہلاکت ہے کس کے لیے؟ ہر اس شخص کے لیے جو ہمزہ اور لمزہ ہے۔ یہ کلام پاک کے اندر یہ دونوں لفظ دوسری جگہ استعمال ہوئے ہیں، ایک جگہ ہے حماز مشاء بنمیم، وہاں بھی اسی کے لیے ہے۔ تو حماز کہتے ہیں دوسرے کے اوپر دوسرے کو طعنہ دینے والا۔ طعنہ تو آپ جانتے ہیں، ایک آدمی نے مثال کے طور پر کوئی بھول کر لی کبھی، مثلا مثال میں بری سے ایک مرتبہ کوئی چھوٹی سی معمولی سی چوری ہو گئی، یا بچپن میں کوئی چیز چرائی تھی، اب جب بڑا ہو گیا، شریف ہو گیا، اس کے بعد بھی اس کو کہا اے چور، تو یہ کیا ہے؟ یہ طعنہ ہی تو ہے، تو طعنہ دینا نہیں چاہیے۔ تو ایک تو اس کو طعنہ کہتے ہیں، اور عیب لگانا تو سب جانتے ہیں کہ کوئی آدمی جا رہا ہو اور بعد میں بیٹھے بیٹھے جو ہے جو اس کے دشمن ہیں آپس میں دوست بیٹھ کر جو ہے اس کی مذاق اڑاتے ہیں، دیکھو اس کی ٹوپی دیکھو کیسی ٹیڑھی چیڑھی آ رہی، اس کے چپل تو دیکھو، اس کے کپڑے تو دیکھو پھٹے پرانے ہیں، دیکھو کیسا جا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ عیب لگانا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولید ابن مغیرہ جو ہے وہ چال کی نقل کرتا تھا، حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال تو بڑی عمدہ تھی۔ لیکن بہرحال ایک بات اور بھی بتا دیتا ہوں، جب کسی آدمی کو کسی سے عداوت ہوتی ہے تو اس کی اچھی چیز بھی عیب نظر آتی ہے، اور جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں اس کا عیب بھی اس کو ہنر نظر آنے لگتا ہے۔ تو حقیقت یہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے دشمن ہو گئے تھے۔ تو یہاں عام ایک بات تو یہ ہے، ایک ہمزہ اور لمزہ، اس کی تفسیر کے اندر اور بھی اقوال ہیں، لیکن سب کا مفہوم ایک ہی ہے۔ بعضوں نے کہا ہمزہ کہتے ہیں وہ آدمی جو کسی کے منہ پر اس کی برائی کرے، جیسے بعض مرتبہ کسی کو جو ہے کوئی مالدار آدمی ہو، بیچارے غریب آدمی کو ویسے ہی کہتا ہے تو ایسا ہے ویسا ہے، اب ظاہر بات ہے کہ اس وقت اس کا کوئی جواب دینے کا موقع نہیں ہوتا ہے، وہ بیچارہ سن لیتا ہے، حالانکہ ایسا ہے نہیں، تو منہ پر کسی کے کہنا۔ اور لمزہ کہتے ہیں پیٹھ پیچھے بات کرنے کو۔ چنانچہ غیبت کی حقیقت بھی یہی ہے۔ غیبت کے اندر کیا ہے؟ غیبت یہ ہے کسی آدمی کے اندر کوئی برائی ہو، اس برائی کو پیٹھ پیچھے ذکر کیا جائے، یہ غیبت ہے۔ اور ظاہر بات ہے غیبت کی برائی بہت زیادہ ہے۔ حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غیبت جو ہے وہ زنا سے بھی زیادہ بری چیز ہے۔ کیوں؟ اس لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ زنا جو ہے اگر دونوں کی رضامندی سے ہو تو وہ پھر حق اللہ صرف ہو جاتا ہے، حق العباد نہیں ہوتا ہے۔ زنا بالجبر جو ہے اس میں تو دونوں باتیں ہیں، حق اللہ بھی حق العباد بھی، لیکن عام طور پر زنا بالجبر کم ہوتا ہے۔ زنا جو ہے وہ بالرضائی ہوتا ہے کہ دونوں راضی ہوتے ہیں اس لیے کچھ کرتے ہیں۔ اس ملک کے اندر تو وہ عیب بھی نہیں ہے اور وہ جرم بھی نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اسلام کے اندر تو بہت بڑا جرم ہے۔ تو بہرحال ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد۔ گویا اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بندوں کے حقوق کی بہت زیادہ رعایت کرنی چاہیے،
کیوں اگر کسی آدمی نے کسی کو تکلیف پہنچائی بلا وجہ کے تو ظاہر بات ہے کہ بلا وجہ آپ نے کسی طرح تکلیف پہنچائی، ایک یہ کہ اس کا حق آپ نے دبا لیا، اس کے پیسے دبا لیے یا اور کچھ کیا، ایک یہ کہ اس کو ایذا دی، چاہے مار کر ایذا دی ہو، ہاتھ سے مار کر یا زبان سے مار کر، بلکہ زبان سے مار کر جو ہے یعنی کسی کے متعلق برے کلمات کہہ دینا جو ہے یہ بہت بری بات ہے۔ اسی طرح جو ہے بعض لوگوں نے کہا کہ ہمزہ کہتے ہیں زبان سے کسی کی برائی کرنے کو، اور لمزہ کہتے ہیں زبان کے علاوہ بدن کی کسی اور اعضاء کے ذریعے، جیسے کبھی آنکھ بہوں سے کسی کو اشارہ کرتے تھے، کوئی جاتا ہو اپنے دوست کو بتائے دیکھو وہ جا رہا تھا، دیکھو ایسا آنکھ سے اشارہ کر دیا تو ظاہر بات یہ اس کی برائی ہے، یا کسی کی چال کی نقل کرنا، یا کوئی آدمی مثلاً جو ہے زبان اس کی اچھی نہیں ہے، لکنت ہے، اس کی نقل کرنا، جیسے عام طور پر لوگوں کی عادت ہوتی ہے، کوئی آدمی بہت موٹی آواز سے بولتا ہے اس کی نقل کرنا، تو یہ زبان کے علاوہ اور اعضاء کے ذریعے جو ہے کسی کا عیب کرنا، جو ہے کسی کی عیب بیان کرنا جو اور کسی کی برائی کرنا جو ہے اس کو لمزہ کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ لفظ دونوں ہمزہ کا لفظ بھی لمزہ کا لفظ بھی کلام پاک کے اندر استعمال ہوا ہے۔ ایک مرتبہ منافقین نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مال غنیمت تقسیم کیا تھا تو وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، کلام پاک میں اس لفظ کو استعمال کیا ہے۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدقات کو تقسیم کرتے ہیں تو آپ پر عیب لگاتے ہیں کہ دیکھو اپنے رشتہ داروں کو اپنے والوں کو زیادہ دیا، ہمیں کم دیا۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسا کریں گے تو پھر دنیا میں انصافی کہاں رہے گا، حقیقت یہی ہے۔ تو بہرحال کسی کے اوپر عیب لگانا جو ہے یہ بہت بری بات ہے، اور جن لوگوں کے اندر یہ باتیں پیدا ہو جاتی ہے، جن کی عادت ایسی ہو جاتی ہے، ان کو پھر عیب نظر بھی نہیں آتا۔ آپ دیکھیں گے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کسی کے مذاق اڑانے کی عادت ہی ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ یہی کرتے رہتے ہیں، ان کے ساتھی بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ مل کے جو ہے یہی کام کرتے رہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کرتے ہیں۔ ہاں دنیا میں ایسا سمجھ لو کہ اچھا ہے، لیکن شریف لوگ بھی اس کو برا سمجھتے ہیں، اور آخرت میں تو پتہ چل جائے گا، آخرت میں ان کے لیے ویل ہی ہے اور حتمہ میں جانا پڑے گا۔ کافر کے لیے ہمیشہ جانا پڑے گا، اور خدا نہ خواستہ اگر مومن فاسق ہے جیسا ایسا کرتا ہے تو ہو سکتا ہے دھلائی کے لیے جانا پڑے، تو کیوں خواہ اپنے لیے کیوں ہے ایسا راستہ کیوں اختیار کریں۔ اور عام طور پر یہ چیزیں کب ہوتی ہے؟ جب مال کا نشہ ہوتا ہے۔ اس لیے آگے اللہ فرماتے ہیں الذی جمع مالا وعددہ، وہ شخص جس نے مال کو جمع کر رکھا ہے، تو مال کو جمع بھی کیا ہے اور اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ گنتا ہی رہتا ہے۔ عام طور پر جو بخیل آدمی ہوتا ہے اور حریص آدمی ہوتا ہے وہ یہی کرتا ہے، 99 کے پھیرے میں رہتا ہے۔ ہمارے اردو میں بھی یہ مقولہ ہے کہ اولاً تو خرچ کرتا نہیں، اور خرچ کرنے کے بعد پھر شام کو دیکھے گا ارے کتنا کم ہو گیا۔ مومن کی شان ایسی نہیں ہے، مومن جو ہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے خوش بھی ہوتا ہے، اور خوش ہونے کے بعد اپنے پر بھی، اپنے اہل و عیال پر بھی، اور ضرورت مند حاجتوں پر خوب خرچ کرتا ہے۔ تو اس کا خرچ کرنا اور ہوتا ہے، کافر کا خرچ کرنا اور اس کا مال کا جمع کرنا اور ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی جمع مالا وعددہ۔ یہ ہمزہ اور لمزہ فعلا کے وزن پر جو آتا ہے اس میں مبالغہ کے معنی آتے ہیں، یعنی بہت زیادہ عیب لگانے والا اور بہت زیادہ تانے دینے والا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کو کبھی تانا بھی نہ دیں اور کسی پر عیب بھی نہیں لگائیں۔ کسی حکیم آدمی نے بہت اچھی بات کہی ہے، جب آپ کسی کی طرف اشارہ کریں گے، انگلی کریں گے، یعنی کسی کا عیب بیان کریں گے، آپ کے ہاتھ میں اللہ نے کتنی انگلیاں دی ہیں؟ 5 دی ہیں، تو 1 اس کی طرف جائے گی اور 4 کس کی طرف جائے گی؟ اپنی طرف۔ تو یہ انگلیاں بھی تم کو جو ہے زبان حال سے یوں کہہ رہی ہے کہ بندے خدا دوسروں کو کیا دیکھتا ہے، تو اپنے کو دیکھ، تو اپنے کو گویا زیادہ دیکھنا چاہیے بنسبت دوسروں کے۔ تو دوسروں کو عیوب دیکھنا جو ہے یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ ایک صحابی ہیں عاقب عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا حضور نجات کا راستہ کیا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بتائی۔ آپ نے فرمایا کف علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے اوپر روک کے رکھو، یعنی بلا ضرورت بولو ہی نہیں۔ بلا ضرورت آدمی جب بولتا ہے بول کرے گا تو ظاہر بات ہے اس میں کسی کی غیبت بھی ہو جائے گی، جھوٹ بھی آ جائے گا، چغل خوری بھی آ جائے گی، نہ معلوم کیا آ جائے گی۔ تو سب سے بہترین طریقہ تو ہے کہ اپنی زبان کو چپ کر بند رکھے۔ دوسرا یہ کہ ولیسعک بیتک، تجھے تیرا گھر جو ہے وہ وسیع رہے، یعنی گھر کے اندر زیادہ رہو، گھر کو چھوڑ کر جو ہے دوستوں کی مجلس میں، احباب کی مجلس میں، ٹاؤن میں بلا ضرورت بازار میں چلے جانا، ادھر ادھر چلے جانا، یہ بیکار بات ہے۔ آدمی جو ہے دوسری جگہ جائے گا تو جانے کی وجہ سے خرافات ہی ہوگی، اور کیا ہوگا۔ ہاں جانا ہی ہے تو اللہ کے گھر میں آئے، اللہ کے گھر کے اندر بیٹھے، اللہ اللہ کرے، فرشتوں کی مجلس میں بیٹھے، اللہ والوں کی مجلس کے اندر بیٹھے۔ یہ نہیں کہ پھر مسجد کو چھوڑ کر جو ہے باہر دوسرے جو ہے برآمدہ میں، جیسے عام طور پر ہمارے
لوگوں نے جو ایک ماحول بنا رکھا ہے کہ جب دیکھو جب جو ہے کچھ ٹکڑیاں بن کر بیٹھ کر باتیں ہی کرتے رہتے ہیں. یہ اچھی بات نہیں ہے, یہ بہت بری بات ہے. اس کی وجہ میں بتا دیتا ہوں. دو چیزیں الگ الگ ہے, ایک جماعت خانہ ہے, ایک برآمدہ ہے. ٹھیک ہے, یہ جماعت خانے کا احترام ہونا ہی چاہیے, لیکن یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ برآمدے کے اندر جو کچھ آئے ہم جو ہے وہاں سب کچھ کریں. ایسا نہیں. باہر سے کوئی آدمی آئے گا تو کیا مسجد صرف اسی کو سمجھے گا؟ پوری کی پورے احاطے کو مسجد ہی سمجھے گا؟ تو ہم احترام کے اعتبار سے پورے احاطے کو مسجد سمجھیں اور مسجد کا احترام کریں. یہ نہیں کہ بھائی جماعت خانے میں آئے تو ٹھیک ہے خاموش ہو گئے, لیکن ادھر جا کر اتنا شور کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے نماز پڑھنے والوں کو بھی خلل آتا ہے. تو یہ کتنی بری بات ہے. نہیں, مسجد میں ہم آئے تو کچھ گنوا کر جائیں, یہ نہیں کہ مسجد میں آ کر گنوا کر جائیں. ایسا نہیں. ایسا ہی کرنا ہو تو آدمی دوسری مجلس میں جائے, دوسری جگہ پر جائے. ظاہر بات ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے گھر کے اندر بیٹھا رہے. اور تیسری بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اپنے گناہوں کے اوپر رویا کرے. ہر آدمی اپنے گناہوں کے متعلق یاد بھی تو کرے کہ بھائی میں نے بالغ ہونے کے بعد جو ہے میں نے کیا کیا کام کیے ہیں. کبھی تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچے تو صحیح. تو ظاہر بات ہے ہر ایک کو یاد آئے گا کہ میں نے کیا نہیں کیا اور کیا کیا ہے. اور خاص طور سے حقوق العباد کے متعلق جو اللہ کے گناہ ہیں وہ تو بہت جلدی معاف ہو جائیں گے, اس لیے کہ اللہ بے پرواہ ہے, اللہ مستغنی ہے, اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو ہے جو دنیا کے لوگ ہیں ظاہر بات ہے جب ان کو موقع ملے گا تو بہت سے آدمی ایسے ہیں جن کو موقع نہیں ملتا ہے آپ سے بدلہ لینے کا, اس لیے وہ خاموش ہے. لیکن جب موقع مل جائے گا تو مجھے ایک لطیفہ یاد ہے, لطیفے جیسی بات لیکن ہے عقل مندی کی بات. شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے حکایت میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے ایک وزیر صاحب تھے, تو وہ وزیر صاحب جو ہے انہوں نے کسی کو بلا وجہ جو ہے سزا دلوائی. ایسا ہوتا ہے بعض مرتبہ, بڑے لوگ ہیں شکایت کر دی یہ ہے وہ ہے تو پکڑا جاتا ہے بیچارہ آدمی. اس کی پٹائی ہوئی خوب اور جو ہے اس کے بعد اس کو پتھر بھی مارا. وہ بیچارہ غریب آدمی تھا, اس نے دھیرے سے وہ پتھر بعد میں لے لیا, جیب میں رکھ دیا. تو کسی دوست نے اس کا پاگل ہے اس پتھر سے تجھے مارا تھا, اس پتھر کو تو نے جیب میں کیوں رکھا؟ کہا تو نہیں سمجھتا. خیر بات ہو گئی, اس نے سن لی, چلا گیا. پھر اتفاق سے ایک مرتبہ ایسا ہوا بادشاہ سلامت جو ہے, بادشاہ لوگ جو ہیں بڑے کیسے ہوتے ہیں وہ تو معلوم ہی ہے, وہ دور تھا ایک. بہرحال وزیر صاحب سے کوئی بات ہو گئی, وہ ناراض ہو گئے, تو ان کو جو ہے حکم دیا کہ اس کو کنویں میں الٹا لٹکا دو وزیر کو. اب اتفاق سے وزیر کو کنویں میں الٹا لٹکایا ہوا تھا. وہ فقیر جس کو پٹائی بھی کی تھی اور پتھر بھی مارا تھا, اس نے اپنا جیب پتھر میں رکھ لے چھوڑا تھا. اس دن موقع ملا, جیب میں سے نکالا اور بتایا جی یہی مارا تھا نا, اس کو بھی لگایا اس کو. تو یاد رہے حدیث پاک میں تو خود موجود ہے, قیامت کے دن ہر ضعیف قوی ہو جائے گا اور ہر قوی جو ہے ضعیف ہو جائے گا. وہاں خدا کے سامنے کسی کی نہیں چلے گی. اس لیے ہم نے کسی پر اگر ظلم کیا ہوگا, کسی کا حق دبایا ہوگا, کسی کی برائی کی ہوگی, وہاں کیا کبھی اتنا ہم نہیں سوچتے. تو تنہائی میں بیٹھ کر آدمی ان گناہوں کو سوچے کہ میری وجہ سے جو ہے میں نے اپنے بھائی بہن کو, اپنے پڑوسی کو, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے ماتحتوں کو تکلیف دی ہے کہ نہیں ہے. خاص طور سے عورتوں کو بھی عام طور پر جو اس مسئلے کے اندر سوچنا چاہیے. بہت سی مرتبہ گھر میں جو ہے عورتیں ہوتی ہیں بڑی, وہ بہو کے اوپر, بیٹیوں کے اوپر جو ہے نہ معلوم کیسی زیادتی کرتی ہیں. یہ جو ہے بہت بری بات ہے. ہمارے لوگوں کے اندر یہ ماحول عام طور پر پہلے سے چلا آیا ہے, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہر آدمی اپنے متعلق یہ سوچے کہ اگر اس کے اوپر آج میرا بس چل گیا, کل قیامت کے دن میرا اس کے اوپر بس چلے گا کہ نہیں چلے گا, یہ سوچ لے. اگر اتنا آدمی سوچ لے گا تو کسی پر آدمی ظلم نہیں کرے گا. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر قیامت کے دن جو ہے یہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی جمع مالا وعددہ, وہ شخص جس نے مال کو جمع کیا اور اس کو گنتا ہی رہتا ہے. وہ کیا گمان کرتا ہے, یحسب ان مالہ اخلدہ, وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ رکھے گا. تو عام طور پر تو انسان کافر بھی یہ نہیں سمجھتا کہ میرا مال جو ہے مجھے ہمیشہ رکھے گا, لیکن یہ کہ اس کی ظاہری حالت ایسی ہی بتاتی ہے یوں کہ ظاہر کے اندر جو ہے مال کے حاصل کرنے میں ایسا پڑا ہوا ہے, ایسا پیچھے پڑا ہوا ہے کہ گویا معلوم ہوتا ہے کہ مال اس سے کبھی چھوٹنے والا ہی نہیں ہے اور مال اس کو ہمیشہ رکھے گا. حالانکہ ایسا نہیں ہے, یا تو مال خود چھوٹ جائے گا. جیسے رات دن دیکھتے ہی رہتے ہیں کہ امیر کا جو ہے رات سوئے تھے تو امیر تھے, صبح اٹھے تو فقیر ہو گئے. رات دن ایسا ہوتا ہی رہتا ہے, حالات آتے ہی رہتے ہیں. اور وہ نہیں تو مر جائے گا, مرنے کے بعد تو سب چھوڑ کے جانا ہی ہے. ہاں البتہ مومن کے لیے اگر حلال طریقے سے کمایا ہے, حرام طریقے سے نہیں, حلال طریقے سے, اور اس کے جو حقوق واجبہ ہیں ان کو پوری طور پر ادا کیا ہے, زکوٰۃ بھی دی ہے, فطرہ بھی دیا ہے, اور جن کا حق ہے وہ پورا حق ادا کیا ہے,
اس کے بعد اگر اس کے پاس جو مال ہے اس مال کو اپنے پاس رکھا ہے، وہ مال انشاءاللہ جو ہے اس کے لیے خیر کا ذریعہ بنے گا، نجات کا ذریعہ بنے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جس وقت وہ بیمار ہو گئے تھے تو درخواست کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور میں چاہتا ہوں کہ میرا کل مال جو ہے اللہ کے راستے میں خیرات کر دوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا، آپ نے فرمایا کہ نہیں ایسا مت کرو۔ وہ کہتے ہیں میری ایک ہی تو بیٹی ہے، ایک بیٹی کے لیے کتنا چھوڑ کے جاؤں گا حضور۔ اس کے بعد ان کا کہ حضور اگر اجازت دیتے ہوں میں نصف کر دوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اس کے بعد ان کا کہ حضور میں ایک ثلث کر دوں، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ایک ثلث اللہ کے راستے میں، یعنی ایک ثلث باقی رکھو اور جو ہے دو ثلث جو اللہ کے راستے میں دے دو۔ لیکن اس کے بعد آپ نے فرمایا وَالثُّلْثُ کثیر، کہ ایک ثلث مجھے پورا خرچ کر دینا، یہ بھی زیادہ ہے۔ اور ویسے کوئی آدمی فقہاء نے لکھا ہے مسئلہ یہی ہے، کوئی آدمی پورے مال کی بھی وصیت کر جائے مرض الموت کے بعد، یعنی ایسی حالت کے بعد جس کے بعد آدمی عام طور پر مر جاتا ہے، وہ وصیت جاری نہیں ہوتی ہے، صرف ثلث کے اندر جاری ہوتی ہے۔ ثلث کے علاوہ جو کچھ ہے وہ ورثاء کا ہے۔ ہاں آدمی جب تندرست ہو اس وقت جو کچھ چاہے جتنا چاہے اپنے ہاتھ سے خرچ کر لے، اور حقیقت یہی ہے کہ حیاتی کے اندر جس وقت آدمی تندرست ہو اس وقت خرچ کرنا چاہیے۔ آدمی جب مرنے کے قریب ہو جائے، آخرت کا منظر نظر آنے لگے، یا یہ بیماری ایسی ہو جائے کہ جس کے اندر پھر امید ہی نہ ہو، اس وقت پھر یوں کہے یہ اتنا اس کا اتنا اس کا، تو یہ کمال کی بات نہیں ہے، یہ تو گئی گزری بات ہے۔ تو بہرحال جو ہے مومن کے لیے جو ہے یہ وعید نہیں ہے، یہ کافر کے لیے وعید ہے۔ کلا، اللہ فرماتے ہیں نہیں، یہ مال اس کو ہمیشہ نہیں رکھے گا، ہرگز نہیں۔ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، یہ پورا ضرور پھینکا جائے گا حطمہ کے اندر۔ وہ حطمہ کیا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ اس کی اہمیت بتلانے کے لیے جو ہے کہ یہ کتنی بری چیز ہے اور کتنی خطرناک چیز ہے، اللہ فرماتے ہیں اے مخاطب تجھے معلوم ہے حطمہ کیا ہے؟ یہ حطمہ بھی اسی وزن پر ہے، لمزہ اور ہمزہ کے وزن پر، جو بھی ہمزہ لمزہ ہوگا وہ حطمہ میں ضرور جائے گا۔ یوں اللہ خود فرماتے ہیں، میں نہیں کہتا، اللہ فرماتے ہیں نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی آگ ہے۔ یعنی دنیا کے اندر جو آگ ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن اولاً دنیا کی طرف جتنی بھی گرمی ہے، جتنی بھی حرارت ہے، اس کو ڈائریکٹ اللہ کی طرف نسبت نہیں کرتے۔ بھئی یہ کس کی گرمی ہے؟ تو کہ بھئی سورج کی گرمی ہے۔ یہ کس کی گرمی ہے؟ تو کہ بجلی کی گرمی ہے۔ دنیا کے اندر عام طور پر یہی کہا جائے گا۔ اسی طرح دنیا کی جو آگ ہے اس کی گرمی کہا جائے گا۔ کسی آدمی کا بخار بھی آیا ہے، بدن تیز ہے، تو کہیں گے بخار کی وجہ سے حرارت ہے۔ تو بہرحال دنیا کے اندر جتنی حرارت اور گرمی ہے اس کی نسبت براہ راست اللہ کی طرف نہیں کی جاتی ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں نار اللہ الموقدہ، وہ آگ جس کو اللہ تعالیٰ نے جلائی ہے، تو وہ جہنم کی آگ ہے۔ حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کو 1000 سال تک بھڑکایا گیا۔ ظاہر بات ہے کہ دیکھو کیسی ہو گئی، تو اس کی وجہ سے جو ہے ایک دم سرخ ہو گئی، پھر دوسرے 1000 سال تک اس کو بھڑکایا گیا، ایک دم سفید ہو گئی، اور پھر 1000 سال تک اس کو بھڑکایا گیا تو بالکل سیاہ ہو گئی۔ اب وہ سیاہ رنگ کے اندر موجود ہے۔ اللہ ہم سب کی اس کی حفاظت فرمائے۔ وہ کیسی ہے؟ التی تطلع علی الافئدہ، وہ ایسی ہے جو دل کو جھانک لیا کرتی ہے۔ تو دو مطلب ہے اس کے، کئی سارے مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ کہ دنیا کی آگ ایسی ہے کہ آگ جلتی ہو اور کوئی آدمی کسی اپنے دشمن کو یا کسی چیز کو، مثلا پرندے کو بھوننا ہے، ذبح کر دیا۔ پرندے کو اس لیے مثال دیتا ہوں کہ اس میں کوئی تکلیف کی بات نہیں ہوتی ہے، اور یہ شرافت کی بات بھی ہے، کوئی ضرورت کی بات بھی ہے، دونوں باتیں۔ آپ نے ایک مرغی ذبح کر دی، ذبح کرنے کے بعد اب اس کو آپ کھانا چاہتے ہیں تو آپ نے آگ کے اوپر پہلے بھون لیا، مثلا تو آگ کے اندر ڈالیں گے تو ظاہر بات ہے کہ پہلے اس کے پر جائیں گے، اس کی کھال پہلے جلے گی، پھر گوشت جلے گا، پھر ہڈی، اور پھر اندر کی طرف جائے گی۔ یہ پہلے اس کی ظاہری صورت کو بگاڑ دیتی ہے آگ۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں جہنم کی آگ ایسی ہے جو دل کو جھانک لیتی ہے، یعنی سب سے پہلے اس کا اثر دل پر ہوتا ہے۔ یوں ایک مطلب یہ۔ دوسرا مطلب یہ کہ ظاہر بات ہے کہ دل پورے بدن کے اندر سب سے زیادہ نازک حصہ ہے، تو جو سب سے زیادہ نازک ہے، جب اس کے اوپر پہلے سے یہ حملہ کرے گی تو کتنی تکلیف ہوگی۔ جن لوگوں کو کبھی کبھی ہارٹ اٹیک ہو جاتا، آپ ان کو پوچھے تو صحیح کہ ذرا سی دیر کے لیے جو ہے وہ خون کی رگ بند ہو جاتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے جو ہے ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ حالانکہ وہاں کوئی آگ بھی نہیں گئی، کسی نے مارا بھی نہیں، دبایا بھی نہیں، خود صرف بدن کا جو خون کا دوران ہے اس دوران کی رکاوٹ کی وجہ سے کتنی تکلیف ہوتی ہے، تو کتنا نازک ہے اور کتنا حساس ہے جس کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو ایک مطلب تو یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے نار اللہ الموقد التی تطلع علی الافئدہ،
جہنم کی علماء نے لکھا ہے کہ آخرت جو ہے نا دنیا کے بعد کی ہر چیز، جنت کی بھی اور جہنم کی جتنی چیزیں ہیں، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، کلام پاک میں خود موجود ہے، بے شک دار آخرت جو ہے اس کے اندر حیات ہی حیات ہے، زندگی ہی زندگی ہے. یعنی بظاہر جیسے یہ چیزیں ہیں ہمیں مردہ نظر آتی ہے، یہ جتنی چیزیں پڑی ہیں انسان اور جانور کے علاوہ، لیکن آخرت کی جتنی چیزیں ہیں ان کے اندر مکمل حیات ہے، یعنی ان کے اندر پورا حس اور شعور اور عقل بھی ہے. تو وہاں کی آگ کے اندر بھی عقل ہوگی، وہ ہر ایک کے دل کو جھانک لے گی کہ اس کافر کا دل کیسا تھا، اس نے کیسا کفر اور شرک کیا تھا اور کتنے لوگوں کے اوپر ناجائز ظلم کیا تھا. ایک تو ادنا درجے کا شرک ہوگا، ایک جو ہے اعلیٰ درجے کا کفر ہوگا، اس کفر کے اوپر لوگوں کے اوپر ظلم کیے ہوں گے، اس کی تاریکیاں ہوں گی. تو جہنم کی آگ جو ان سب چیزوں کو بھانپ لے گی، جانچ لے گی، اس کے مطابق پھر اس کے اوپر حملہ کرے گی اور اس کو تکلیف پہنچائے گی. یہ مطلب مفسرین نے بیان کیا ہے. دیکھیے مفسرین نے عجیب مطلب بیان کیا ہے. اور یہ مائکرو ویو کے متعلق جب سب سے پہلے میں نے سنا تھا، یہاں آیا تھا، مائکرو ویو جو ہے نا اس میں عام طور پر یہی ہوتا ہے، کھانا رکھ دیتے ہیں تو پلیٹ اور برتن گرم نہیں ہوتا ہے، اور جو کھانا رکھا اسی کو گرم کرتا ہے. ایک بات تو سب سے پہلے جب یہ بات سنی تھی تو فوراً میرا ذہن جو اس آیت کی طرف منتقل ہوا تھا، التی تطلع علی الافئدہ، کہ دنیا کے اندر جو ہے کوئی آدمی کسی کو ڈائریکٹ دل کے اندر آگ دے دینا چاہے تو نہیں دے سکتا. سب سے پہلے جو ہے اس کی چمڑی کو لگے گا، اندر گوشت کو لگے گا، اور وہاں تک تو انسان مر جائے گا، اس کا دل تو باقی ہی رہے گا. لیکن جب یہ میں نے سنا تھا تو میں نے کہا دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے دنیا کے اندر بھی سائنس کو اتنی ترقی دی کہ اس ترقی کے ذریعے بتا دے کہ تم بھی جو ہے وہ ریز کے ذریعے یا کسی کے ذریعے گرمی کو صرف وہاں تک پہنچا دو اپنی مرضی کے مطابق، تو وہ خدا کیا اس پر قادر نہیں ہے، وہ جہنم کی آگ اس پر قادر نہیں ہے کہ براہ راست دل کے اوپر اثر کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، وہ آگ ایسی ہے جو اوپر سے بالکل بند ہوگی. یعنی عام طور پر ایسا ہوتا ہے، ایک پتیلی کے اندر، ایک پان کے اندر آپ نے پانی رکھا ہے، اوپر سے کھلا ہے تو بھاپ جتنی نکلتی جائے گی اتنی گرمی کم ہوگی، لیکن اوپر سے آپ بند کر دیں گے تو اندر کتنی گرمی حرارت ہوگی اور بڑھتی چلی جائے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ آگ جو ہے لمبے لمبے ستونوں کے اندر بند ہوگی، اس کے اندر ان حطمہ اور لومزہ کو ڈالا جائے گا. اللہ تعالیٰ جو ہے اس بری اور خبیث عادت سے ہم سب کو سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور آئندہ اس سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے بلا حساب و کتاب جنت الفردوس عطا فرمائیں اور اس جیسے کام کرنے کی توفیق بھی نصیب فرمائیں. ایک مرتبہ درود شریف. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.